تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ سکے، تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے۔ پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر وہ تم کو تمہارے عمل میں جو کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر قیامت کے دن تم لوگ اپنے مالک برحق اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جاؤ گے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت اور احسن شکل پر تخلیق فرمایا، اور تخلیق انسان میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار جلوے اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی جسم کو بنا کر اس کو روح سے روشن اور منور کیا اور جسم کے اندر جان داخل کر دی۔ اب جب تک یہ روح انسانی جسم کے اندر ہے تب تک انسان زندہ ہے، اور جب یہ روح جسم سے نکل جائے گی تو اس وقت انسان مر جاتا ہے، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان ایک ایسی بھی زندگی جیتا ہے جس کے اندر وہ روز مرتا ہے اور روز جیتا ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی زندگی اور موت کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح انسان روز مرتا ہے اور روز زندہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ اور انسان خواب کے اندر جو کچھ بھی دیکھتا ہے کیا وہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ؟ اور نیک لوگوں کی روحیں سونے کے بعد زیادہ تر کہاں کا سفر کرتی ہیں، اور برے لوگوں کی روحیں سونے کے بعد کہاں کا سفر کرتی ہیں؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، روح کی تخلیق اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہوئی۔ روح امر ربی ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں انسانی جسم کا لباس کپڑے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے روح کا لباس انسانی جسم کو بنایا ہے۔ اسی وجہ سے جب انسان جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، روح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نیک جو کہ نیک عمل کرتی ہے، اور دوسری بدکار اور گنہگار روح جو کہ برے عمل کرتی ہے۔ انسان کو جو بھی خواب آتے ہیں یا وہ خواب میں جہاں کہیں بھی جاتا ہے، اس میں انسان کی سوچ اور اعمال کا دخل ہوتا ہے۔ اگر نیک روح ہو تو اس کو خواب بھی نیک آتے ہیں، اور اس کو خواب کے اندر نیک لوگوں کی زیارت ہوتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا، یا صحابہ کرام کا یا اولیاء کرام کی زیارت نصیب ہونا۔ اور اسی طرح نیک روح جب خواب میں کہیں سفر کرتی ہے تو اس کا سفر بھی نیک ہوتا ہے، اور خواب میں نیک چیزوں کو دیکھتی ہے، اور جو بدکار روح ہوتی ہے وہ برے لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ایسی روح پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو بھی خواب آتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے خواب قابل قبول نہیں ہوتے۔ پیارے دوستو، جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور سیر کرتی رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق جسم سے نہیں ٹوٹتا، اس کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے۔ روح بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اگر یہ روح اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر لے تو روح کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو جہاں چاہے اڑا کر لے جا سکتی ہے، اور یہ معاملہ انسان کی پاکیزگی اور نیک اعمال پر منحصر ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جمعہ کی تیاری فرما رہے تھے۔ جب خطبہ شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روح کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا۔ اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے علی المرتضیٰ شیر خدا، جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ روح کا پہلا حصہ انسان کے جسم میں ہی رہتا ہے، اور روح کا دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر ہے۔
یعنی عالم برزخ میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور روح کا تیسرا حصہ انسانی جسم سے اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر انسان نیک اور اللہ تبارک تعالیٰ کا فرما بردار ہو تو اس کی روح ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین ایک رستہ بنایا ہے۔ یہ نیک روح جب اس مقام پر پہنچتی ہے تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں یہ نیک روح وہ سب کچھ دیکھتی ہے جو آگے ہونے والا ہوتا ہے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، نیند ایک معجزہ ہے۔ اگر انسان نیند کی گہرائی اور حقیقت سے واقف ہو جائے تو وہ اپنی روح کے ذریعے آنے والے وقت سے واقف ہو سکتا ہے۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یعنی وہ کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا، جب انسان زندگی کے مصائب کے بارے میں سوچ سوچ کر سوتا ہے یا اللہ کی کسی مخلوق کا برا سوچتا ہے تو اس کی روح اس میں دبی رہتی ہے اور یوں وہ نیند میں بھی اپنے مسائل میں الجھا رہتا ہے۔ لیکن جو انسان زندگی کے مصائب کو پس پشت ڈال کر اللہ پر یقین رکھ کے کم اطمینان سے سوتا ہے تو اس کی روح کائنات سے جڑ جاتی ہے اور یوں وہ دنیا میں جہاں چاہے پہنچ جاتی ہے۔ ہی بعض دفعہ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جہاں میں آج آیا ہوں وہاں میں پہلے بھی آ چکا ہوں۔ دراصل اس کا جسم پہلے اسی جگہ پر نہ آیا ہو، لیکن نیند میں اس کی روح وہاں سے ہو کر آئی ہوتی ہے۔ اس چیز کا اثر اس کے دماغ پر باقی رہتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری روح کائنات پر اختیار رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح کائنات پر اختیار رکھے تو تم اللہ کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرو اور لوگوں کے بارے میں اچھا سوچو۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے پیاروں تک شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔